أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین کرام، سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا، ہمیں عقل سلیم جیسی عظیم نعمت عنایت فرمائی، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سے نوازا، اسلام جیسی عظیم نعمت ہمیں عنایت فرمائی۔ اس کے بعد درود و سلام ہوں اس کے تمام انبیاء پر، اور خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد بن عبداللہ پر، کہ جنہوں نے اللہ عز و جل کے دین کی کما حقہ تبلیغ کی، اور جن کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو مکمل فرمایا۔ حاضرین کرام، آج کا ہمارا یہ خطبہ انشاءاللہ اس عظیم حدیث پر مشتمل ہے جسے ذخیرہ احادیث میں حدیث جبرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مناسب ہے کہ پہلے میں وہ حدیث آپ کو سنا دوں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، جسے انہوں نے اپنے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ یحییٰ بن یعمر اور عبد الرحمن بن حميري تابعین میں سے ہیں، روایت کرتے ہیں یحییٰ بن یعمر کان اول من تکلم فی القدر بالبصرة معبد الجہنی فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتنفناه، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون بما فيه من العلم، وذكر من شأنهم ثم قال ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإذا لقيتموهم فقولوا عبد الله بن عمر بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا
ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. محترم حاضرین، یہ وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے. یہ حدیث گویا کہ صحیح مسلم کی سب سے پہلی روایت ہے. بہت زیادہ عظیم حدیث ہے. علماء کرام رحمہم اللہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث نے دین کے تقریباً تمام امور کو سمیٹ دیا ہے، اور ذخیرہ احادیث میں یہ روایت حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. اس کا ترجمہ دیکھیے. یحییٰ بن عمر اور حمید بن عبد الرحمن حميري رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تقدیر کے انکار کی بدعت بصرہ میں رائج. وہ لوگ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، یہ کہا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، بندہ اپنے اعمال خود کرتا ہے اور اللہ کو پہلے سے کسی بندے کا کچھ کرنا یا نہ کرنا معلوم نہیں ہوتا، نعوذ باللہ. تو یہ بدعت سب سے پہلے بصرہ میں رائج ہوئی، اور پہلا آدمی جس نے اس بدعت کو ظاہر کیا وہ معبد الجہنی ہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم حج یا عمرے کے لیے جائیں تو کسی صحابی سے ملاقات ہو تو ہم ان سے یہ مسئلہ ذکر کریں. چنانچہ جب ہم دونوں یعنی یحییٰ اور حمید ہم دونوں حج یا عمرے کی نیت سے مکہ پہنچے تو اللہ کی توفیق سے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے ہماری ملاقات ہو گئی. وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. ہم دونوں ان کے دائیں بائیں ہو گئے. ہم نے انہیں گھیر لیا اور اپنی بات ان کے سامنے رکھی. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھی مجھ سے ہی بات کرنے کے لیے کہیں گے، چنانچہ میں نے بات شروع کی. میں نے کہا ابو عبد الرحمن، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ کنیت ہے. میں نے کہا ابو عبد الرحمن، ہمارے یہاں یعنی بصرہ میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں، باریک باریک باتوں، باریک باریک مسائل کے علم کے لیے کوششیں بھی بھرپور کرتے ہیں،
چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا علم انہیں درکار ہوتا ہے، کچھ اور بھی ان میں اچھائیاں ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، جو بھی کام ہوتا ہے انسان اپنے اختیار اپنے ارادے سے اسے کرتا ہے، اللہ عز و جل کو پہلے سے اس کا علم نہیں تھا اور اللہ نے پہلے سے کسی چیز کو نہیں لکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ بات سنی تو کہا ان سے تمہاری ملاقات ہوگی تو کہہ دینا کہ عبداللہ بن عمر ان سے بری ہیں اور وہ لوگ بھی عبداللہ بن عمر سے بری ہیں، یعنی میرا ان سے اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عمر قسم کھا کر، اللہ عز و جل کی قسم کھا کر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے جتنا سونا ہو، احد مدینے کا ایک بہت بڑا پہاڑ، احد پہاڑ کے جتنا سونا ہو اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو اللہ عز و جل اس کے اس صدقے کو، اتنے بڑے صدقے کو قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ وہ پہلے تقدیر پر ایمان لے آئیں۔ اور سنو، مجھ سے میرے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک اجنبی آدمی مجلس میں آئے، کپڑے بالکل سفید صاف ستھرے، سر کے بال انتہائی قرینے اور سلیقے سے سنورے ہوئے، بالکل نہ ان میں کچھ گرد و غبار اور نہ پراگندگی، نہ بکھرے ہوئے، اور وہ مدینے کے تو نہیں تھے، یقیناً باہر سے کہیں آئے تھے، مگر تعجب اس بات پر تھا کہ ان پر سفر کے آثار بھی ظاہر نہیں تھے، لگ بھی نہیں رہا تھا کسی طور کہ یہ مسافر ہیں، باہر سے آئے ہیں، اور مسئلہ یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ وہ مجلس کے پاس پہنچے تو السلام علیکم کہا، صحیح مسلم کی روایت میں یہ لفظ نہیں ہے۔ پھر سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کے دونوں گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے اور اپنی ہتھیلیاں آپ کی رانوں پر بھی رکھ دیں۔ یہ ہمارے لیے تو بڑے تعجب کی بات تھی کہ ایک اجنبی آدمی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھے چلا جاتا ہے، آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ جاتا ہے، جیسے کہ ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بے تکلفی کہ آپ کی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ خیر، پھر اس نے سوالات کیے۔ پہلا سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، ذرا اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو آپ جواب دیتے ہیں، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور یہ بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ تم نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ تمہیں استطاعت دے تو اللہ کے گھر کا حج کر۔ انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، اجنبی آدمی ہے، سوال پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا، مطلب یہ کسی پہلے سے علم ہے تبھی تو تصدیق کر رہا ہے، ہمیں تعجب ہوا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، یوم آخر پر ایمان رکھو، اور اس بات پر بھی ایمان رکھو کہ تقدیر ہے، اللہ نے بندوں کے اعمال کو لکھ رکھا ہے، اور تقدیر
بندوں کے اعمال کے اعتبار سے ان کے حق میں اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، اس بات پر بھی تم ایمان رکھو۔ انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر سوال کیا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تصور لازم ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے آنے کا علم میرا اور تمہارا برابر ہے، تمہیں بھی نہیں معلوم اور مجھے بھی نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا اچھا قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 2 نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی فرمایا لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ علماء کرام نے اس کے کئی مفہوم بتائے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی، ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، بلکہ ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ ایسا معاملہ کرے گی کہ ماں باپ ان کے پابند محتاج اور محکوم ہو اور اولاد ان کی حاکم ہو۔ آپ اپنے معاشرے میں ان باتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری نشانی بتائی کہ وہ لوگ جن کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں، جوتے نہیں، ننگے پیر گھومتے ہیں، پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں ہیں، پھٹے ہوئے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں گھومتے ہیں، آج ان کا یہ حال۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں میں تم انہیں دیکھو گے کہ یہی لوگ جن کے پاس نہ ڈھنگ کے کپڑے تھے، نہ چپل جوتے تھے، بکریوں کے چرواہے تھے، یعنی معاشرے کے بہت اونچے لوگ، عزت دار لوگ بھی نہیں تھے، لیکن بلڈنگیں بنانے میں، عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں۔ یہ ہوئی حدیث جبرائیل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر وہ چلے گئے اور مجلس برخاست ہو گئی، میں بھی چلا گیا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا عمر جانتے ہو وہ سائل کون تھے، سوالات پوچھنے والے کون تھے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حاضرین کرام، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام مسلم نے اسی روایت اسی حدیث سے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے۔ اس حدیث پر کلام تھوڑے وقت میں ممکن نہیں ہے، بہت ہی عظیم حدیث ہے، اور آپ نے اس کے ترجمے سے دیکھا کہ اس میں کئی باتیں ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ ہم اس حدیث کو 4 پوائنٹ میں سمیٹ سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اعمال بتائے۔ دوسرا پوائنٹ آپ نے ایمان کے بارے میں بتایا کہ کن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تیسرا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ جسے احسان کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں آپ نے یہ بتایا کہ مجھے یا کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، اور یہ کہ قیامت کی کچھ نشانیاں اللہ عز و جل نے ہمیں بتا دی ہیں تاکہ ہم ان کے اعتبار سے خبردار رہیں، ہوشیار رہیں۔ اس حدیث کا پہلا سوال اسلام کیا ہے؟ دیکھیے اسلام اور ایمان، جب بھی کہا جائے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں، یہ کہا جائے کہ میں مومن ہوں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن جب یہ دونوں کلمے اسلام اور ایمان، یہ دونوں کلمے ایک ساتھ ذکر کیے جائیں تو اس ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل کا عقیدہ، دل کا اقرار، دل سے ان باتوں کو تسلیم کرنا اور ان کی تصدیق کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور اسلام کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کا ہم سے مطالبہ کیا ہے
جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرنا، بجا لانا، اور جن کاموں سے ہم کو روکا ہے ان سے رک جانا۔ گویا ایمان اور اسلام ایک ساتھ ذکر کیے جائیں تو ایمان دل کے عمل کو کہتے ہیں اور اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں، اور اگر دونوں الگ الگ ذکر کیے جائیں تو ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں۔ اسلام کا معنی یہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول پر اور جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان کو دل سے تسلیم کرے، ان کی تصدیق کرے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرے۔ اور اگر یہی کہا جائے ایمان تو اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے، جن چیزوں کو بنیادی طور پر ماننا ضروری ہے ان کو مانے، اور اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جائے۔ اس حدیث میں چونکہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ساتھ مذکور ہیں، اس لیے اسلام کا معنی ہے اعمال ظاہری، وہ اعمال جو ہم اپنی زبان سے، وہ اعمال جو ہم اپنے ہاتھوں اور پیروں سے کرتے ہیں، اور ایمان کا معنی ہے دل کا عمل، وہ عقیدہ جو ہم اپنے دل سے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کل 5 پوائنٹس بتائے کہ 5 پوائنٹس ہیں جن پر آپ کو ایمان، 6 پوائنٹس ہیں جن پر آپ کو ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اسلام تو بتایا کہ کل 5 پوائنٹ ہیں جن پر آپ کو اسلام رکھنا ضروری ہے۔ آئیے اب ہم ایک ایک نقطے کی مختصر سی وضاحت دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، مل اسلام؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا۔ اسلام یہ ہے تم اس بات کا اقرار کرو، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نمازیں قائم کرو، پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرو۔ صاحب مال ہو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو نصاب پورا ہو جانے پر، وقت پورا ہو جانے پر زکوٰۃ ادا کرو۔ رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے تو زندگی میں کم از کم ایک بار حج کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی اس کے بھی راوی ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اللہ نے جسے استطاعت دی ہو اس کے حق میں یہ ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار بیت اللہ کا حج کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى۔ مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ یہ اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ اس بات کا اقرار نہ کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، پھر زکوٰۃ دیں، پھر نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اگر انہوں نے یہ کام کیے تو مجھ سے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لیں گے، یعنی مسلمان مانے جائیں گے، اور مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو محترم ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، یہ مسلمان تسلیم کیے جائیں گے، اور پھر ان کی جان یا مال پر کسی بھی طرح کا حملہ جائز نہیں ہوگا، ان کا حساب اللہ عز و جل کے ذمہ ہوگا، سوا یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں سزا دی جائے۔ حاضرین،
یہ ہوئی اسلام کے تعلق سے مختصر سی معلومات۔ ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 نکات 6 پوائنٹ ذکر فرمائے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اس بات پر ایمان لائیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی سب کو پالنے والا، پیدا کرنے والا، موت دینے والا ہے، پوری کائنات کا خالق، مدبر، حاکم اور الہ، معبود وہی ہے۔ اس بات پر ایمان لائیے کہ اللہ عز و جل نے بہت سے کاموں کے لیے اپنی ایک مخلوق نور سے پیدا کی ہے جسے ہم فرشتے کہتے ہیں۔ ان میں سے چند فرشتوں کے نام اور کام ہمیں معلوم ہیں، مثلا جبرائیل جن کا کام وحی لانا ہے، مثلا میکائیل جو بادلوں اور بارش کے فرشتے ہیں، مثلا اسرافیل جن کے ذمے سور پھونکنا ہے، مثلا منکر نکیر جو قبر میں سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں، مثلا مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں۔ تو کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے نام اور کام ہمیں معلوم ہیں، ورنہ اللہ کی یہ مخلوق اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی انہیں نہیں جانتا۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا، جیسے ہم کو مٹی سے اور جنوں کو، شیاطین کو آگ سے پیدا کیا ہے، ویسے یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ نے انہیں جن کاموں میں لگا دیا وہ انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تیسرا نقطہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں، قرآن کریم میں جن کتابوں کا ذکر کیا، قرآن کریم، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ برحق کتابیں ہیں، لیکن قرآن کریم پر ایمان میں یہ اضافہ ہے کہ ہم اس کو سچا تسلیم کرتے ہیں، اللہ کا آخری کلام دنیا والوں کے لیے اسے مانتے ہیں، اسے ہم اپنا رہبر، رہنما اور ہادی تسلیم کرتے ہیں، اس کے قانون کے مطابق چلنے کو اپنا ایمان اور اپنی نجات سمجھتے ہیں، اس کی مخالفت کرنے کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائی، دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا سبب سمجھتے ہیں۔ چوتھا نقطہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اللہ کی طرف سے جو بھی نازل کیا گیا اس پر آپ خود بھی ایمان رکھتے ہیں اور مومنین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کسی بھی رسول کا انکار نہیں کرتے جیسے کہ یہود اور نصارہ انکار کیا کرتے تھے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انسانوں میں سے انہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے چنا ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، آپ ہی کی فرما برداری کی جائے گی، آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ ہماری نجات اسی میں ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں، آپ پر ایمان رکھیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا رہنما، اپنا رہبر، اپنا ہادی تسلیم کریں، اور ایمان کی حیثیت سے ہم تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انہیں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چنا، لیکن جب اتباع کی بات آتی ہے تو ہم خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اور پانچواں نقطہ، آخرت کے دن پر ایمان رکھو۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، سورہ احزاب 2112۔ تم میں سے جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یقیناً اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، آپ کے سونے جاگنے میں، آپ کے چلنے پھرنے میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، اللہ کے حقوق ادا کرنے میں، ہر چیز میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ عز و جل نے قیامت کے دن کو یوم آخر کہا اس لیے کہ وہ دنیا کا آخری دن ہوگا، اس کے بعد نیا دن دنیا دیکھ نہیں سکے گی۔ اللہ عز و جل نے قیامت پر ایمان کو تین طرح سے ثابت کیا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ نے قیامت پر ایمان کو 3 طرح سے ثابت کیا ہے. اولاً تو وہ یہ کہتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن. کافر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. کہیے میرے رب کی قسم تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا. 3 میں سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل بندوں کو یہ بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے. جب پہلی بار تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے. 23واں پارہ سورہ یاسین. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی ینشأها اول مرہ وهو بکل خلق علیم. کیا انسان بھول گیا؟ انسان جانتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پانی کے حقیر قطرے سے پیدا کیا اور اب وہ ہماری آیتوں سے جھگڑا کرتا ہے. کہتا ہے ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں زندہ کر سکتا. ان سے کہہ دیجئے جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا وہ دوبارہ انہیں زندہ کرنے پر قادر ہے اور وہ اپنی مخلوق کو بہترین طریقے سے جانتا ہے. دوسرا طریقہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ زمین کو دیکھو، جب بارش نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا، پوری زمین سوکھ کر ویران اور بنجر ہو جاتی ہے، فصلیں سوکھ جاتی ہیں، پوری زمین چٹیل میدان، پتھریلا ریتیلا میدان محسوس ہوتی ہے. لیکن جب اللہ عز و جل اپنی رحمت سے بارش برساتا ہے تو وہ مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. فرماتا ہے 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. کیا آپ زمین کو دیکھتے ہیں؟ یہ بنجر ویران خشک ہو جاتی ہے اور جب ہم اس پر پانی بارش نازل فرماتے ہیں تو دوبارہ سے سرسبز شاداب ہو کر لہلہانے لگتی ہے. تو یقیناً جس نے زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تیسرا طریقہ اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو بھی پیدا کیا ہے. آسمان اور زمین تو انسانوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ عظیم مخلوقات ہیں. فرماتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس 24واں پارہ سورہ مومن کہ لوگوں کو پیدا کرنے کے مقابلے میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا تو بہت زیادہ بڑی بات ہے. اور 26واں پارہ سورہ احزاب میں فرماتا ہے وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کر کے ذرا بھی تھکا نہیں، پریشان نہیں ہوا؟ تو کیا وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں رکھتا؟ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور ایمان کا چھٹا نقطہ ہے تقدیر پر ایمان رکھا جائے. اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ تقدیر اللہ عز و جل کا وہ علم ہے جو اللہ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. اللہ رب العالمین جب مناسب سمجھتا ہے اپنا وہ علم لوگوں کے سامنے لاتا ہے اور جب لوگوں کے سامنے وہ بات آتی ہے تو ہم اسے جانتے ہیں. یا تو قرآن ہمیں بتاتا ہے یا حدیث ہمیں بتاتی ہے تو ہم اسے جانتے ہیں، ورنہ تیسرا طریقہ اور اسے جاننے کا کوئی نہیں ہے. تو اس طور پر تقدیر پر ایمان رکھنے کے 4 درجات ہیں. پہلے آپ یہ ایمان رکھیے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے جو اس نے تقدیر اللہ کا علم ہے. دوسرا اس بات پر ایمان رکھیے کہ تقدیر اللہ رب العالمین نے لکھ رکھی ہے، کوئی بھی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہے. پھر تیسرے نمبر پر آپ یہ ایمان رکھیے کہ اللہ عز و جل کی مشیت سے، اس کے ارادے سے جو کام جب مناسب ہوتا ہے اس وقت لوگوں کے سامنے آتا ہے. مثلا کسی کا پیدا ہونا، کسی کا مرنا، کسی کا نیکیاں کرنا، کسی کا برائیاں کرنا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے ان اعمال کو، ان کاموں کو، ان چیزوں کو اپنی مشیت کے اعتبار سے پیدا کرتا ہے. تقدیر پر ایمان کے 4 درجات ہیں. اور یہ جان لیجئے کہ اللہ عز و جل جس نے اپنا علم تقدیر کی صورت میں لکھ رکھا ہے وہی ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے.
وہی ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں تو دراصل جیسے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ویسے ہی ہمارے اعمال کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہی ہے. ہم اپنے اعمال کے خالق نہیں ہیں. ہم جو کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم کو اس کرنے کی توفیق دیتا ہے. خیر چاہتے ہیں تو خیر کی توفیق دیتا ہے, شر چاہتے ہیں تو اسی میں ہم کو آگے بڑھا دیتا ہے. تو توفیق یا قدرت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے, اور اس کی مشیت اور قدرت کے بعد ہی بندہ ان اعمال کو کرنے پر قادر ہو سکتا ہے. تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے. آپ نے فرمایا احسان یہ ہے تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے, اور اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا تو یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حاضرین کرام, اتنا بڑا درجہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, 11واں پارہ سورہ یونس, جو لوگ دنیا میں احسان کرتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, ان کو حسنہ یعنی جنت ملے گی, اور زیادتی اللہ کی طرف سے مزید فضل سے نوازا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اللہ کا مزید فضل خود اللہ عز و جل کا دیدار کرنا اور اس کو دیکھنا ہے. امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جس طرح دنیا میں اللہ کو دیکھنے کا تصور رکھتا تھا یا یہ تصور رکھتا تھا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے, تو اللہ بھی قیامت کے دن اس کے اسی نیک کام کا اسے بہترین بدلہ دے گا کہ دنیا میں دیکھنے کا صرف تصور تھا, آخرت میں یقیناً وہ بندہ اللہ رب العالمین کو دیکھے گا. اور وہ کافر جو دنیا میں اللہ کو دیکھنے کا تصور نہیں رکھتے یا اللہ کے ذریعے دیکھے جانے کا تصور نہیں رکھتے, وہ اپنے اسی عمل کے اعتبار سے قیامت کے دن بھی اللہ کو دیکھنے سے محروم رہیں گے. اور چوتھا سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی. آپ جان لیجئے اللہ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ, قیامت کب آئے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ بھی فرماتا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, کہہ دیجئے کب آئے گی, اس کا علم تو اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا, لہٰذا جو مسئلہ ہمیں معلوم نہ ہو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا, یا اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. خاص طور پر شریعت کے مسائل میں اپنی طرف سے جواب نہیں دینا چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 نشانیاں بتائیں. ایک تو یہ کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی بلکہ ان پر حکومت کرنے لگے گی, اور دوسری نشانی یہ کہ جو لوگ معاشرے میں بے مقام بے وقعت ہوتے ہیں, جن کے پاس آج کچھ نہیں ہوتا, اچانک راتوں رات وہ مالدار بن جائیں گے اور اپنے پیسے کے بلبوتے پر دوسروں پر فخر اور تکبر کریں گے. یہ حدیث جبرائیل ہے جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت پر ایمان رکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں گناہوں اور گمراہیوں سے محفوظ رکھے, ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرمائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.